بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم اطہر سے آپ کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جسم اطہر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کو اس کی خبر ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ سب لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور پھر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اللہ کے نبی کی وفات کو سن کر۔ ان سب حالات کے باوجود ساتھیوں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں ٹھیک اسی کے چند قدم کے فاصلے پر جہاں پر اللہ کے نبی کا گھر ہے، اسی سے چند قدم کے فاصلے پر ایک ثقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ وہاں پر ایک میٹنگ کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش، آپ کا جسم اطہر، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی میٹنگ چل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، عمر بن خطاب بھی جاتے ہیں۔ انصار و مہاجرین کا مجمع ہے۔ اس میٹنگ میں اس بات پر بحث نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو کیسے دفن کیا جائے، کب دفن کیا جائے، دفن کی صورت کیا ہوگی، بلکہ اس میٹنگ میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اس مدینے کی ریاست کا ذمہ دار کون ہوگا خلیفہ، اس کا حاکم کون ہوگا، مدینے کی ریاست کا قائد کون ہوگا، اس پر بحث ہوتی ہے۔ بالآخر کچھ بحث و مباحثہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق اس مدینے کی ریاست کا قائد انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، اس واقعے سے بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پڑی ہوئی ہے ابو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے آپ کو امت کی قیادت کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ امت کے لیے قیادت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ قیادت کا جب وجود ہو گیا، پھر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پھر فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں اللہ کے نبی دفن کیے جائیں گے اور کیا انداز ہوگا۔ ساتھیوں، ایک غیر مسلم کی بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے ہمارا خیر خواہ ہو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حوالے سے ایک غیر مسلم کا جو نظریہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی بھی قیادت نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، اور یہ سچ ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ساتھیوں، مشترک اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک مشترک قیادت بھی ہو۔ مشترک میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ملک میں مختلف تنظیمیں ہیں، اور ہر تنظیم کا اپنا ایک قائد ہے اور اس کے اپنے اپنے اہداف و مقاصد ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے مشترک دشمن سے نپٹنے کے لیے ہم یہ ساری تنظیمیں ایک ساتھ جمع ہو کر اپنا ایک مشترک قائد کسی کو تسلیم کر لیں؟ بالکل۔ آج کے وقت میں ساتھیوں، اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے، تو اس حقیقت کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ ساتھیوں، ہم اس حقیقت سے دور نہیں جا سکتے کہ اپنے ملک میں اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی قیادت نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، حالانکہ ہمارے ملک میں مختلف تنظیمیں ہیں اور ہر تنظیم کا اپنا ایک قائد ہے، لیکن جب مشترک مسائل کی بات آتی ہے ساتھیوں، تو ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اختلافات کو بھول کر مشترک اہداف و مقاصد کو پانے کے لیے ایک مشترک قائد کا انتخاب عمل میں لائیں، ایک قائد کو تسلیم کریں جس کے زیر سایہ ہم سب
اپنے اہداف کو پانے کے لیے ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ آج ساتھیوں اپنے ملک میں لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ساتھیوں۔ ہمارا دشمن جو اب کھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے اس ملک سے مختلف قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور ہم اب تک مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی تنظیم میں محصور ہو کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اس مشترک دشمن کا مقابلہ کر لیں گے۔ بالکل نہیں۔ ہمیں اگر اپنے مشترک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم سب ایک ساتھ ہو کر، ساری تنظیموں کے قائد سے میری گزارش ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو امت کے حوالے کر دیں، یا جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی کو امت کے حوالے کریں، چھوڑ دیں اس کرسی کو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے صلاحیت، اگر امت کو کوئی ایک راہ آپ نہیں دکھا سکتے، امت کی قیادت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں، آج کے وقت میں بہت ضرورت ہے ایک لیڈرشپ کی، ایک مسلم قیادت کی، جس کے سائے رہ کر، جس کے انڈر میں رہ کر ہم سب محنت کریں، اور مشترک جو ہمارے اہداف و مقاصد ہیں اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے ساتھیوں اس وقت جو ہمیں درپیش ہے اپنے ملک میں، وہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے، پھر دین کا مسئلہ ہے، پھر نسل کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل ایک ساتھ ہمارے سامنے چیلنجز بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اپنے سارے تنظیموں کے قائدین سے گزارش کرتا ہوں، یا تو آپ ایک مشترک لاہ عمل بنا کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنا ایک مشترک قائد چنیں، یا پھر آپ اس کرسی کو چھوڑ دیں جس کے آپ اہل نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے اس وقت جو چیلنجز ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے مسائل جو کھڑے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان مسائل سے نپٹنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرے، اللہ ہمارے اس قوم کے اندر اتحاد پیدا کرے، اپنے مشترک مسائل کے اہداف، اپنے مشترک اہداف و مقاصد کو پانے کے لیے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اگر آپ کو سچی لگے، میری بات آپ کو اگر دل سے لگے تو اسے ضرور شیئر کیجئے اور اپنے قائدین تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔